ہمیں شیخ وقاص اکرم صاحب نے جوائن کیا ہے، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شیخ صاحب وزیر اعلیٰ نے چارج سنبھال لیا، حلف بھی ہو گیا، جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ کویسچن از دیٹ کہ اب جو کابینہ ہے اس کی تشکیل کیسی ہوگی؟ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جو پرانی کابینہ ہے وہی ایز اٹ از کنٹینیو رہے گی، لیکن آپ نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ صرف 2 وزراء ان میں سے چلیں گے، باقی نئے لوگ ہوں گے۔ تو اب کابینہ کن لوگوں پر مشتمل ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ استحقاق جو ہے وہ چیف منسٹر کا ہے۔ میں اس سے پہلے کوئی نام آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، مگر یہ ہے کہ آج کوئی فریش جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی سہیل آفریدی صاحب کو دے دی گئی ہے۔ بائی اینڈ لارج ان کو پوری آزادی عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے کہ جس میں وہ اپنی مرضی کے منسٹر جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، اپنی مرضی کی ٹیم پک کر سکتے ہیں، تاکہ وہ صوبے کو چلانے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ کل یہ کوئی بہانہ نہ ہو کہ جی پرانے لوگ جو ہیں وہ کر دیے گئے تھے، تو اس پہ بائی اینڈ لارج وہ اپنی کیبنٹ خود ہی پک کرے گا جی۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ وزیر اعلیٰ وہ بن گئے، آپ کی پارٹی نے وہ تمام افواہیں کیا سارائیں غلط ثابت کر دیں کہ جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، گروپنگ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، اپوزیشن کا متفق امیدوار لایا جا رہا ہے۔ اب 2 بڑے مراحل ہیں، ایک تو صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، دوسرا مرکز اور صوبے کے درمیان جو محاذ آرائی ہے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ صوبے کے عوام، صوبے کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے جو تقریر ابتدائی پہلے دن کی ہے انتخاب کے فوراً بعد، اس سے تو محاذ آرائی کی بو آتی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب بحسن خوبی انجام دے سکیں گے؟ صوبے اور مرکز کے درمیان مفاہمت کا جو مرحلہ ہے وہ طے کر پائے گا، یا مزاحمت اور محاذ آرائی کی فضا برقرار رہے گی یا مزید بڑھے گی؟ دیکھیں، بالکل کر سکتے ہیں اور بالکل کریں گے، اس لیے کہ وہ بھی جب سے علی امین خان صاحب کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی وہ اس میں منسٹر تھے اور انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے اپنی وزارت جو ہے اس کو چلایا۔ اور جہاں تک آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے مزاحمت کی بات ریاکشن کی ہے کہ جب آپ ہمارے رائٹس نہیں دیں گے، جب آپ خان کو آئسولیٹ کریں گے، جو ان کا ایک پرزنرز رائٹس بھی ہے، ہیومن رائٹس بھی ہے، ان کا بنیادی حق ہے، ایک سابقہ وزیر اعظم کا بینگ قیدی بھی ان کا حق ہے کہ ان کو آئسولیٹ نہ کیا جائے۔ یہ ایک تشویش ہے، یہ کنسرن ہے، کیونکہ یہ چیزیں گردش کر رہی ہے۔ تو انہوں نے وہ جو مزاحمت کی بات کی ہے وہ انہوں نے اس صورت میں کی ہے کہ اگر آپ ہمارے رائٹ جو ہیں ان کو سپریس کرنے کی کوشش کریں گے تحریک انصاف بحیثیت گورنمنٹ کے پی، اور میرے خیال میں آپ کا آئین آپ کو جو ہے وہ پرامن آئینی جو ہے وہ آپ کا حق ہے، احتجاج جو ہے وہ اس میں دیتا ہے۔ اگر آپ کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، صوبے کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، صوبے کی رولنگ پارٹی کے قائد کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا، تو پھر لوگ ریاکٹ کرتے ہیں، لوگ انسان ہیں اور وہ اسی طریقے سے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ادر دین دیٹ وہ سینسیبل آدمی ہے، اور خان صاحب نے بھی آج انہیں یہی پیغام دیا ہے کہ آپ نے بالکل آپ نے دیکھا ہوگا پیغام یہی ہے کہ اوپننگ بیٹسمین ہے، آپ نے کھیلنا ہے، کھل کے کھیلنا ہے، اور اس کھل کے کھیلنے میں ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ دائرہ ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور اس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اس پہ خان صاحب کو کبھی بھی اعتراض نہیں رہا۔ تو ورکنگ ریلیشن شپ سے آگے بھی کوئی ریلیشن شپ نہ ہوئے، ورکنگ ریلیشن شپ سے خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو گورنمنٹ کا نہ ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے نا پھر آپ۔ بالکل۔ اچھا، ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ عملیت پسندی کا تقاضا کرتی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جبکہ آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو بانی سے عشق ہے، عمران خان سے عشق ہے۔ اب عشق اور عملیت پسندی تو متضاد چیزیں ہیں، تو عشق غالب آئے گا یا عملیت پسندی؟ ہر وہ شخص جو ہر وہ شخص اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے نا سر، وہ سب کو عشق ہے۔ اچھا، صرف ایک شخص کو نہیں، سب کو ہے۔ یہ جو اتنی فسطائیت لوگ برداشت کر رہے ہیں، یہ جو اپنے بچوں سے دور، اپنی فیملی سے دور، اپنے کاروبار بند، اسمبلیوں میں نہیں جا سکتے ہیں، 80 90 FIR کرائی ہوئی ہے، یہ لوگ عشق میں ہی کرتے ہیں، یہ لوگ عقیدت میں کرتے ہیں، یہ صرف پرچیوں کے پیچھے کوئی نہیں کرتا ہے۔ مگر یہ جو مارے لوگ کھا رہے ہیں نا، یہ مار اسی لیے کھا رہے ہیں کہ ان کو سب کو عشق ہے۔ نہیں، میں تو سوال میرا جو ہے وہ عشق میں تو کوئی شک نہیں ہے، عشق اور عملیت پسندی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔
ورکنگ شپ میں تو عملیت پسندی چلتی ہے، عشق نہیں چلتا. نہیں تو ٹھیک ہے نا سر، چیزیں پریکٹیکل ہوں گی. جہاں تک ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی حدود و قواعد ہے اس کو سامنے رکھیں گے اور اس حساب سے چلیں گے. صحیح، اس سے زیادہ کی توقع کوئی نہ کرے. اچھا، اور وہ بینگ پریکٹیکل ہی ہے. یہ NFC ایوارڈ ہے، وابڈا کے ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، ٹیررزم کا ایشو ہے. اس پہ کے پی اہم پلیئر ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آج جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر پیرول پر ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو افغانستان اور امن کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو کیا ایسی سوچ موجود ہے اور اس سوچ کے پیچھے کوئی رابطہ کاری بھی ہے؟ دیکھیں سر، رابطہ کاری تو آلریڈی پچھلے چیف منسٹر بھی اسٹیبلش کر چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گرینڈ جرگہ بھی بنا لیا تھا، مگر اس حکومت نے ان کو افغانستان جانے کی اجازت نہیں دی. پھر خان صاحب کے اندر سے پیغام آیا تھا کہ اگر اس کو نہیں جانے دیتے چیف منسٹر کو تو آپ محمود خان چودھری صاحب کو جو ہے ان کی اس میں لے کے آپ چلے جائیں. تو وہ تو ایک جو ہماری پارٹی ہے تحریک انصاف، ان کے اور کے پی کے لوگوں کی فیملیز، ٹرائبل ریلیشنز، ایک ٹریڈیشنل دوستیاں، ایک کلچر، وہ سب ٹائز موجود ہے، فیملیل ٹائز ہیں لوگوں کے وہاں پہ. تو کے پی کے اندر لوگوں کا اس قسم کی کوئی چیز مینیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اوبویسلی عمران خان صاحب کے پی والوں کے لیڈر ہیں تو ان کے لیے کون سا مشکل ہے. نہیں، لیکن پیرول پر رہا ہونا پسند کریں گے عمران خان صاحب؟ وہ تو آپ کو بیرسٹر سیف نے خود کہہ نہیں دیا، انہوں نے خود کہا جی کہ اگر وہ پیرول پر رہا کرنا چاہے گورنمنٹ تو وہ تیار ہوں گے. نہیں، اس میں جو ہے ملک کے لیے کرنا ہے نا، ملک کے لیے کرنا ہے. افغانستان کے ساتھ معاملات اگر بہتر ہو جاتے ہیں، دہشت گردی کم ہوتی ہے، لڑائی ختم ہوتی ہے یا گھٹتی ہے تو فائدہ ہی ہے نا. تو اس میں اگر اس کے لیے اگر وہ کوئی چیز آپٹ کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی برائی نہیں. میرا سوال جو رابطہ کاری سے متعلق تھا وہ یہ ہے کہ یہ صرف اس جانب سے ہی ایک توقع کی جا رہی ہے آپ کے کیمپ سے، یا یہ کسی رابطے کے نتیجے میں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، پاکستان میں موجود سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اس کے بعد یہ خواہش سامنے آئی ہے، یہ دعویٰ سامنے آیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ خان صاحب کے جو اپنے اور پارٹی کے اور صوبے کے جو مشران ہیں، ان کے جو ریلیشنز ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کرٹیسزم یہ بھی ہو رہا ہے کہ بیرسٹر سیف ایسی سٹیٹمنٹس یا ایسی امید اس لیے جگا رہے ہیں کہ وہ نئی کابینہ میں وزارت پکی کرنا چاہتے ہیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے بیرسٹر سیف جو ہے عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر عمران صاحب سے کوئی بیان منسوب نہیں کر سکتے ہیں. بیرسٹر سیف ہی کیا، اس پارٹی میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ریگولر اب ٹرائل چل رہا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے. اگر کوئی غلط بیان خان صاحب سے منسوب کرے گا تو اگلے دن اس کی تردید آ جائے گی، اور پھر جو اس کے ساتھ ہوگا سوشل میڈیا میں آپ کو بھی پتہ نہیں پتا. بطور آفیشیل ترجمان آپ اس کو انڈوز کر رہے ہیں، یعنی آپ بیرسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو انڈوز کر رہے ہیں؟ بیرسٹر صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کے منسٹر انفارمیشن تھے، اور وہ جو ہے ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے ان کی حکومت کے. وہ پچھلے 3-4 دن سے مسلسل خان صاحب کے پاس ٹرائل میں جا رہے ہیں. I have no reasons to doubt بیرسٹر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی. اچھا یہ فرمائیں، کسی کا اگر کوئی اس پہ ڈاؤٹ کرتا ہے تو وہ اپنے ریزن ہوں گے. I don't see no reason. میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں ضرورت ہے کہ خان کی بات کو جو ہے مس کوٹ کریں. ٹھیک.